ایک گاؤں میں ایک شخص تھا جو حافظ قرآن اور عالم شریعت تھا۔ وہ شخص اس گاؤں کی مسجد میں امام مقرر تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت ہی احترام کرتے تھے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت پر بلائے۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے خوشی سے دعوت قبول کر لی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعائے خیر کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یہ بات یاد آئی کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم اس عورت کو مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے پیسے وہاں سے اٹھائے ہیں؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر آیا ہی نہیں اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولی میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری تو نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر انہیں بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کر لیا۔ اس شخص کو تو پوری قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درعین حال اس عالم دین سے وہ دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح پورا سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ لوگ پھر اسی محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگ گئے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ بیگم نے کہا کہ بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری ہو اور مجبوری کی وجہ سے انہوں نے ہماری رقم اٹھا لی ہو۔ ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار میں بلا لیا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب عالی، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا تھا۔ عالم دین نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا، حالانکہ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ دور دور کیوں رہتے ہیں۔ میزبان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک سوال کا جواب واضح طور پر دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جی پوچھیے، ضرور۔ اس نے کہا کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی۔ جب آپ یہاں سے چلے گئے تو رقم ڈھونڈنے کے باوجود وہ ہمیں نہ ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گیا اور عالم دین اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم دین زور زور سے اپنا سر ہلانے لگے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا ہے، اگرچہ اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا ہے اور تم سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول کر دیکھتے تو تمہیں رقم قرآن پاک کے غلام میں رکھی ہوئی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن پاک میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا، سال بھر میں بھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے
اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو کے بعد آپ فوراً اپنے گھر میں موجود قرآن پاک کو کھول کر ضرور پڑھیں گے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کر سکیں۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔